بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد حسین عرض کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ دیکھیں، ہماری جو کل کی ڈسکشن تھی اس میں ہم نے علامہ صاحب کے جو شعر سے آپ کو گفتگو کا آغاز لیا تھا، جس میں یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ وہ مومنٹ جس کو میں نے کل آپ کے سامنے اس کی عکس بندی کی تھی کہ جب فرشتے آئے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جب وہ منجنیق سے ٹریول کر رہے تھے، وہ رسی سٹرنگ کٹنے کے بعد ہوا کے اندر ٹریول کر رہے تھے آگ کی طرف، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار عالم، تیرا خلیل جو ہے وہ آگ کی طرف چونکا جا رہا ہے۔ تو پروردگار عالم کو تو ہر چیز کا علم ہے، لیکن یہ ایک جو ڈپکشن ہے اس حوالے سے، یعنی ہم جیسے جو لا علم لوگ ہیں ان کو ان چیزوں سے مزین کرنے کے لیے کہ یہ کیا جو ہے پورا سین تھا، تو فرشتوں کو خالق کائنات نے کہا کہ ہاں بالکل جاؤ بچا لو ابراہیم کو۔ تو فرشتے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ آگ میں جا رہے ہیں، ہمارا ہاتھ تھامیں، ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ تو مقام جناب ابراہیم علیہ السلام تھا، لیکن بات یہ ہے کہ آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ دور حاضر کے جو گرفتار لوگ ہیں، گرفتار یعنی بندہ اپنے آپ کو جس طرح ان دنیاوی چیزوں کے اندر یا یہ جو پورا شوب چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ گرپ اپ کر لیتا ہے، اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکٹ میں جب ہم سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں اس ڈائنامک سسٹم کی، تو اس میں تو یقین ایک ایسا عنصر ہے جو آپ کو اس پیوڈ رستے کے اوپر، جس کی پیونگ بھی آپ خود کرتے ہیں، اس کو پیو اپ کرتے ہیں، اس کو آراستہ کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو خود ہی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس رستے کی، تو وہ یقین اس کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ لیکن وہ یقین جو ہے وہ تو اعلیٰ ہستیوں کا یقین تھا پروردگار عالم کے اوپر، اس مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم جو کچھ سیکھ سکتے ہیں، جہاں سے موٹیویشن لے سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی زندگی کے سفر کے اندر، جیسے میں نے علامہ صاحب کا ہی شعر آپ سے گزارش کی تھی کہ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ذوق سفر جو ہے آپ کے پاس، آپ زندگی کا سفر کر رہے ہیں، آپ پروفیشنل لائف کا سفر کر رہے ہیں، آپ بحیثیت طالب علم کو سفر کر رہے ہیں، تو اس کی تمام خوبصورتی کو آپ نے خود مینٹین کرنا ہے۔ جہاں پہ آپ کو اب پتہ ہے، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب آپ اپنی ڈائری مینٹین کریں گے، ابھی نہیں میں وہ کروا رہا، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات ہوتی رہے گی، یہ ابھی جو پریکٹسزم ہمارا چل رہا ہے، مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس پیسیج اور اس جو ہمارا کوریڈور ہے جس میں سے ہم اس وقت چل رہے ہیں یا سفر طے کر رہے ہیں، اس مناسبت سے ہمیں وہ چیزیں یاد رہیں، اور وہ کیلیگرافی جو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ بھی آپ کے ذہن نشین رہے۔ دیکھیں، میں اسی جو صورتحال کو ایک اور بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک بزرگ آدمی کو ہتھ کڑی پہنا کے ان کے دربار میں لایا گیا، پوری کابینہ جسٹس وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے، پورا دربار سجا ہوا تھا، یعنی دنیا کی سب سے بڑی اسلامک جو اسٹیٹ تھی، جو سلطنت تھی، اس کے وہ سربراہ تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سپاہی ساتھ میں تھا جس نے ہتھ کڑی پہنائی ہوئی تھی اس بزرگ آدمی کو، اور انہوں نے کہا اس نے کیا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا چوری ثابت ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل چوری ثابت ہے۔ اس نے کیا کی ہے؟ اس نے 4 روٹیاں چرائی ہیں، 4 اپنی بابے سے پوچھا گیا جی آپ نے کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا جی 4 روٹیاں میں نے اپنے لیے چرائی ہیں اور 4 اپنی بیوی کے لیے چرائی ہیں، اور میں بھوکا تھا، میں کیا کرتا۔ لیکن جب یہ معاملہ جو جتنے وہاں پہ جج صاحبان جو عدالت کے لوگ موجود تھے، جو شاہی دربار کے اندر اکثر اس طرح جو آراستہ ہوتے ہیں، اہل دربار بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ چوری تو ثابت ہے، اور وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں نے چوری کی ہے، 4 روٹیاں میں نے اپنے لیے چرائی ہیں، اس بزرگ آدمی نے کہا، اور 4 اپنی بیوی کے لیے چرائی ہیں۔
لیکن جج صاحبان کے سامنے جب یہ کیس گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو چوری ہے اور چور ایڈمٹ کر رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، تو اس صورتحال میں کیا سزا ہوتی ہے؟ خلیفہ ہارون رشید نے بھی پوچھا کہ کیا سزا لاگو ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ چوری ثابت ہے اور اس میں اسلام کے نقطہ نظر سے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی ہے۔ تو خلیفہ ابھی یہ حکم صادر کرنے والے تھے، بلکہ انہوں نے صادر کر دیا کہ میں ہاتھ کاٹنے کی سزا صادر کرتا ہوں۔ اتنی دیر میں بہلول دانا اس دربار کے اندر آ جاتے ہیں۔ بہلول دانا جو ہیں ان کو خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جو اہل دربار تھے، دربار میں بیٹھنے والے لوگ، ویسے تو وہ بڑے دانشور، بڑے حکمت والے اور بہت ہی سچے انسان تھے، لیکن اہل دربار جو تھے ان کی اس طرز عمل سے، جس طریقے سے وہ فیصلے کرتے تھے یا اپنی دانشوری سے اس کا جواب دیتے تھے، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن خلیفہ ہارون رشید بھی ان سے متاثر تھے کہ یہ اپنا ایک اعلیٰ معیار رکھتے ہیں اپنی حکمت اور اپنی دانشوری میں۔ اس طرح جو بادشاہ اکبر تھے ان کے دربار کے اندر بھی 9 رتن تھے جن سے وہ فیصلے کرواتے تھے۔ کوئی کسی فنون لطیفہ کا ایکسپرٹ تھا، کوئی کسی کے پاس کسی چیز کا آرٹ تھا، تو بادشاہوں کے دربار کے اندر اس طرح جو تھے وہ اپنے اہل دربار کے اندر اس طرح کے لوگ رکھتے تھے۔ تو جب بہلول دانا اندر آئے تو انہیں یعنی کھلی آزادی تھی کہ وہ دربار میں جب چاہیں بغیر اجازت بھی آ جاتے تھے۔ تو وہ آئے اور ہارون رشید ان سے مخاطب ہوئے کہ اپنا بہلول، ہم نے یہ جو ہے فیصلہ صادر کیا ہے اور ہاتھ کاٹنے کی سزا دی ہے، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ اس بزرگ آدمی نے چوری کی ہے، روٹیاں چرائی ہیں، تو اس کی سزا اسلام کے نقطہ نظر سے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، ہماری کابینہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو بہلول دانا سے جب رائے طلب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے آپ رائے طلب کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو میں پہلے جان کی امان طلب کروں گا آپ سے، اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے کہ مجھے جان کی امان دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جان کی امان ہے۔ بہلول دانا ساتھ ہی کھڑے پولیس والے کے پاس جو تلوار ہوتی ہے وہ اس کی نیام سے نکالتے ہیں اور خلیفہ کی گردن پہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ اور خلیفہ وقت جو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پورا دربار بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ پورا دربار بہلول دانا کو تو پاگل سمجھتا ہے کہ جناب یہ تو یعنی مجذوب انسان ہے، اسے کیا پتہ ہوگی یہ تلوار چل بھی سکتی۔ تو خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو بہلول، تم نے میری گردن پہ تلوار رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ اصل اس کا یہ ہے کہ جس حکمران وقت کے دور میں بندہ روٹی کھانے کے لیے چوری کرے، اس میں اس کے ہاتھ نہیں کٹنے چاہیے، اس میں حکمران وقت کی گردن اترنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کا فیصلہ، اصل فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ ہارون رشید نے بہلول دانا سے کہا، بہلول دانا نے کہا کہ دیکھیں، اس کا اصل جو فیصلہ ہے، اس کا جو انصاف ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو دربار سے 40 بکریاں دیں اور 100 دینار ان کو دیں، تاکہ یہ اپنی بیوی اور اپنا جو ہے گزر بسر ان چیزوں کے اوپر کر سکیں۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے، حکمت ہو، دانشوری ہو یا کچھ بھی عوامل ہوں، ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے عدل۔ آپ کے سامنے موجودہ حالات ہیں، جو کچھ چل رہا ہے، نہ عدل کی عکاسی ہے، نہ انصاف کی عکاسی ہے۔ ان چیزوں کو کن چیزوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں تو چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات چیت ہوگی۔ سر دست جو مجھے آپ کو اس صورتحال میں ایک میسج دینا تھا وہ میں نے آپ کو دیا ہے، اور اپنی زندگی میں سچائی اور یقین ان عناصر کو صرف شامل کر لینا ضروری نہیں ہے، کہ کبھی کبھی اس کے اوپر اپنا کردار ادا کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ جو میں فیلڈ جس کا سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی فیلڈ کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کے اندر بڑے بڑے مراحل آتے ہیں، ایسے مومنٹس آتے ہیں جہاں پہ آپ کو خاموش فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کو بالکل خاموشی سے بہت ساری ڈیزاسٹرسیبل سچویشن سے گزرنا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کو ڈیمیجز آپ کو بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور سچویشن، ایونٹس، کنڈیشنز، اسٹیٹک کنڈیشن اور ایک سائلنٹ کنڈیشن، کیا چیزوں میں سے انسان گزرتا ہے۔ تو میں خوش قسمت آدمی ہوں کہ میں اور کسی پروفیشن کی اگزامپل نہیں دے سکتا تھا، اور بہت ساری چیزوں کی جو میرے پاس اگزامپلس کبھی بھی نہیں ہونی تھی۔ میرے پاس بہت ساری انسٹینسز، اگزامپلس، ماڈل رولز، ماڈیولز، بہت ساری ان چیزوں پہ ہیں۔ تو گاہے بگاہے انشاءاللہ اس پہ بات چیت ہوتی رہے گی، اور میں احسان مند ہوں، آپ کا بڑا قیمتی وقت لیتا ہوں میں، بڑی نوازش ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔